معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ وہ سوچتا ہوا بہت سنبھل کر اوپر چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نہیں سنبھال پایا۔ وہ بہت تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بچنا محال ہے۔ ابھی اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا اور پھر وہ آٹے کی بوری کی طرح کوہ ہیرا کے دامن میں جا گرے گا۔ کبھی کبھی برائی میں بھی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے۔ اوپر والے کی مصلحت اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ نیچے جانے کی بجائے برف کے ڈھیر پر گرا۔ یہ نرم برف تھی۔ وہ تھوڑا سا اس میں دھنس گیا۔ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے سامنے کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے 8-10 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برف اس سوراخ سے باہر نکالی گئی ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ برف کھود کر یہ سوراخ کیا گیا ہو۔ اسے آس پاس کوئی نظر نہ آیا، نہ برف پر کسی قسم کے نشانات تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ آگے بڑھ کر اس سوراخ میں جھانک کر دیکھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ برفانی ریچوں کا بھٹ نہ ہو۔ وہ اس سوراخ میں گھسے اور وہ اندر سے نکل کر اس پر حملہ کر دیں۔ وہ سمار ملوک کی بخشی ہوئی تلوار اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن وہ کمبل میں لپٹی گھوڑے کی پیٹھ پر بندھی تھی اور گھوڑا نیچے تھا۔ بازغر نے اسے خنجر بھی دیا تھا جو اس کی پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ خنجر اپنی پنڈلی سے کھینچ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس سوراخ میں جانے کی ٹھان لی۔ یہ برف کا ڈھیر اونچا تھا اور یہ سوراخ نیچے تھا۔ اس سوراخ تک ایک ڈھلانی راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ کچی برف پر قدم جماتا ہوا اس سوراخ کی طرف بڑھا۔ جب وہ سوراخ کے سامنے پہنچا تو اسے سوراخ گہرائی میں نظر آیا۔ سامنے اندھیرا تھا، لہٰذا وہ یہ اندازہ نہ کر پایا کہ سوراخ کتنا اندر تک گیا ہے۔ یہ ایک 4 فٹ اونچا اور 2-2.5 فٹ چوڑا سوراخ تھا۔ وہ اس سوراخ میں جھک کر داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ وہ فوراً فیصلہ نہ کر پایا۔ تب اسے اپنے گلے میں پڑے تعویذ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے کوٹ کا ایک بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر تعویذ کو چھوا۔ تعویذ چھوتے ہی اس کے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کہا ہو، جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی اس کا دل مضبوط ہو گیا۔ وہ اب بے دھڑک اس برفانی غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار میں پاؤں جما کر اور جھک کر چل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا یہ غار اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ 10-15 قدم اندر چلا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے پورے قد سے کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ راستہ ابھی بند نہیں ہوا تھا، سامنے اندھیرا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ باہر سے آنے والی روشنی دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ کم ہوتی روشنی میں دھیرے دھیرے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ راستہ سیدھا اور ہموار تھا اور اسے آگے بڑھتے ہوئے کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندھیرا برابر بڑھ رہا تھا۔ جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو اس نے کھڑے ہو کر اپنی پیٹھ پر لٹکے ہوئے بیگ کو آگے کیا۔ اس کی زپ کھول کر اس میں سے ٹارچ نکالی، زپ بند کر کے بیگ پیچھے کیا اور ٹارچ روشن کر دی۔ اب اس کے بائیں ہاتھ میں ٹارچ اور دائیں ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ پھر محتاط انداز میں بڑھنے لگا۔ ابھی تک اندر سے کسی قسم کی آواز یا حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اندر مکمل سناٹا ہے۔ چند قدم مزید آگے چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ غار آگے جا کر چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ آگے اصل میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں اترنے لگا، مگر غار کی اونچائی اتنی ہی رہی۔ 8-10 سیڑھیاں اتر کر وہ ایک گول چھت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ سامنے ایک پتھر کا چبوترا تھا اور اس چبوترے کے چاروں کونوں پر پتھر سے تراشے گئے ستون تھے۔ ان ستونوں کے درمیان چبوترے پر ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر ساحل عمر کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ وہ 5-5 کی ٹولیاں مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اوپر چوٹی پر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی صرف 2 ٹولیاں چوٹی پر تھیں۔ بکوزان سب سے پیچھے تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے اندر سارے نوجوان بخیر و عافیت اوپر پہنچ گئے۔ جب بکوزان بھی اوپر پہنچ گیا تو اس نے ایک ایک نوجوان کو بلا کر نیچے سے اوپر آنے کا احوال پوچھا۔ جس پر جو بیتی تھی وہ اس نے کہہ سنائی۔
مگر ان کی کہانیوں میں اس کے مطلب کی کوئی کہانی نہ تھی۔ کوہ ویرا کے اس طرف تو کچھ ہاتھ نہ لگا تھا، اب بکوزان اپنے قافلے کو لے کر کوہ ویرا کے دوسری طرف اترنا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے حکمت عملی میں تبدیلی کر دی۔ نیچے سے اوپر آتے ہوئے اس نے نوجوانوں کو 5-5 کی ٹولیوں میں بانٹ دیا تھا، لیکن اب اس نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ 2-2 کر کے نیچے اتریں گے اور ہر پارٹی کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ رہے گا تاکہ کسی خطرناک صورتحال میں اجتماعی طور پر نپٹا جا سکے۔ بکوزان نے کوہ ویرا کی پراسرار کہانیوں کے پیش نظر اور حالیہ اموات کے حوالے سے بات سمجھا دی تھی اور ہر لمحہ مستعد اور چوکس رہنے کی تاکید کی تھی۔ بکوزان کی ہدایت کے مطابق 2-2 نوجوان 5 قدم کا فاصلہ رکھ کر نیچے اترنے لگے۔ اس مرتبہ بکوزان سب سے آگے تھا۔ جب آخری 2 نوجوان بھی نیچے اترنے لگے اور وہ اتنے نیچے پہنچ گئے کہ کسی ناگہانی آفت کے پیش نظر ان کا بچ نکلنا ممکن نہ ہو، تو وہ ناگہانی آفت ان پر اچانک ٹوٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان باد و باران نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہوا اور بارش اس قدر تیز تھی کہ درخت اکھڑ اکھڑ کر نیچے جا رہے تھے۔ ایسی طوفانی ہوا اور وہ بھی ڈھلانی راستے پر کسی کا قدم جما کر کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ نوجوان لڑکنے لگے۔ 10 منٹ کے اندر اندر آندھی، طوفان اور بارش نے وہ تباہی مچائی کہ ایک نوجوان بھی زندہ سلامت نہ رہ سکا۔ وہ لڑکتے ہوئے اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے، کچھ درختوں کے نیچے دب کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ بکوزان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پر کیا بیتی۔ جب طوفان تھما تو ایک نوجوان جو 2 درختوں کے درمیان دبا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ درختوں کے درمیان کچھ اس طرح پھنسا تھا کہ اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہ آئی تھی۔ موت اس کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ درخت ایک چٹان پر گرے تھے اور وہ نوجوان خلا میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ وہ خلا اتنا بڑا تھا کہ وہ نوجوان کوشش کر کے اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ بالآخر وہ اپنی کوششوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور وہ نیچے اوپر جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا۔ اسے دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے ساتھی شاید لڑکتے ہوئے بہت نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے طوفان میں ایک بھی زندہ نہ بچا ہوگا۔ کوہ ویرا کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ واقعی ادھر آنے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس طوفان کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے، بس اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں موت کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کوہ ویرا کی چوٹی زیادہ اوپر نہ تھی۔ اس نے طے کیا کہ وہ فوراً اوپر پہنچے، اس کے بعد سوچے کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ نوجوان جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، لیکن اس کے تعاقب میں کوئی نہ تھا، یا اگر کوئی تھا تو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ نوجوان چوٹی پر پہنچ گیا تو اس نے بیٹھ کر اطمینان کا گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ وہ یہاں کچھ دیر سستا کر نیچے اترنا چاہتا تھا۔ اب تو نیچے ہی جانا تھا۔ کوہ ویرا کا یہ حصہ محفوظ تھا۔ وہ آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر نیچے اترنا شروع کرے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کوئی اور ساتھی نظر آ جائے۔ فوراً ہی اس نے گردن گھما کر کوہ ویرا کے پراسرار حصے پر نظر ڈالی۔ اسے دور تک تباہی کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑے ہوئے ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے اور نیچے اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب وہ نوجوان گردن موڑ کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ 2 کالے ہاتھ اس کے گلے میں آئے اور پھر آنن فانن اس کا گلا ادھڑ گیا۔ اس کی چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اب وہ تیزی سے نیچے لڑکتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن میں جیسے آگ لگی تھی۔ تھوڑا سا نیچے جا کر وہ ایک گرے ہوئے درخت میں اٹک گیا۔ پھر اسے پتھر ہوتے دیر نہ لگی۔ نہیں! وہ بہت زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی چیخ کی آواز اجنبی لگی۔ وہ اس سردی میں بھی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو اپنے کتب خانے میں پایا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ رات کو حساب کتاب لگاتا کتب خانے میں لگے ایک بستر پر ہی سو گیا تھا۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ اس خواب نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اسی لیے وہ چیخ مارے بنا نہ رہ سکا۔ بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح ہونے والی تھی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر کر اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہاں اس کی بیوی اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر رشا ملوک کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے بند دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔
دستک کی آواز سن کر رشا ملوک کسمسائی۔ وہ اپنے نرم بستر پر بڑے مزے کی نیند لے رہی تھی کہ اس مخصوص دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس کی آنکھیں فوراً پوری کھل گئیں اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے باپ کی صورت نظر آئی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ وہ اپنے باپ کو احترام دینا بھول گئی۔ گھبرا کر بولی، بابا خیر تو ہے؟ رشا ملوک، پہلے باپ کو احترام دے پھر بات کر، سمار ملوک نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ بابا، معاف کیجیے گا، آپ کو اس وقت اور اس حالت میں دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی، آپ کو احترام دینا بھی بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس نے سمار ملوک کا ہاتھ تھام کر چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ تب سمار ملوک تیزی سے اس کے کمرے میں آیا اور 7 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رشا ملوک، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اور تو جانتی ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ ہاں بابا، میں جانتی ہوں۔ رشا ملوک کی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساحل عمر کوہ ویرا کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ بابا نے اس کے بارے میں تو کوئی خواب نہیں دیکھ لیا۔ بابا جلدی بتائیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اے رشا ملوک، میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب مارے گئے۔ بکوزان بچا نہ اس کے ساتھ گئے نوجوان بچے، انہیں موت کا طوفان لے اڑا، یہ دیکھا ہے میں نے۔ سمار ملوک نے افسردگی سے کہا، یہ تو آپ نے بہت برا دیکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ رشا ملوک کو ساحل عمر کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ساحل عمر کو اس وقت بھیجوں گا جب مجھے رائن کے ٹھکانے کا معلوم ہو جائے گا، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری بستی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے 30 ہنرمند مارے گئے، 30 نوجوانوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ اب مجھے تیمور کو اس مہم پر روانہ کرنا پڑے گا۔ اب وہی اسے ڈھونڈے گا اور وہی اس سوئے فتنے کو نیست و نابود کرے گا۔ میرا علم کہتا ہے کہ اسے اس بستی میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ اس بستی کا نجات دہندہ ہے۔ جا اسے اٹھا کر لا، وہ سو رہا ہوگا۔ اسے کہنا تجھے اس بستی کے رنس شناس سمار ملوک نے طلب کیا ہے۔ سمار ملوک یہ کہہ کر بڑے اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میں جاتی ہوں، اسے بلا کر لاتی ہوں، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ رشا ملوک نے یہ بات اتنے آرام سے کہہ تو دی، لیکن وہ اندر سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل کمرے میں نہیں ہے، وہ کوہ ویراں کی مہم پر گیا ہوا ہے، وہ اسے کہاں سے بلائے؟ بہرحال اس نے سوچا، اس کمرے سے تو باہر نکلے۔ وہ ایک دروازے سے باہر نکل کر ساحل کے کمرے کی طرف چل دی۔ ساحل کا کمرہ محل کے گوشے میں تھا۔ وہ مینار سے نکل کر اس کے گنبد کی طرف بڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پھر ایک فکر نے اسے اور آن گھیرا۔ ساحل عمر ان 30 نوجوانوں کے ساتھ مہم پر نکلا تھا اور انہی جیسا بن کر گیا تھا۔ بابا نے ان نوجوانوں کو مرتے دیکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ آگے وہ سوچ نہ سکی۔ اس کا کلیجہ ایک دم منہ کو آ گیا۔ کہیں اس کا مور ان نوجوانوں کے ساتھ طوفان کی نظر تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، زندہ درے گور ہو جائے گی۔ سر دست تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ سمار ملوک کو کیا جواب دے۔ کیا وہ انہیں سچ سچ بتا دے کہ وہ ان کی خواہش سے پہلے ہی مہم پر جا چکا ہے؟ کہیں یہ جواب انہیں غضبناک نہ کر دے، کہیں وہ غصہ ہو جائیں کہ ان کی اجازت کے بغیر خطرناک کام کیوں کیا گیا؟ بعض غیر بیچارہ مفت میں لپیٹ میں آ جائے گا۔ بابا جانے اس کا کیا حشر کریں۔ پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہی ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ اس کے دروازے سے واپس پلٹ آئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس بستی کا رنس شناس سمار ملوک بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈالی اور پھر پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کہاں ہے ساحل؟ بابا غضب ہو گیا۔ رشا ملوک نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ میرا مور اپنے گنبد میں نہیں ہے۔ کیا تو نے اچھی طرح گنبد دیکھ لیا؟ ہاں بابا، میں نے اچھی طرح گنبد دیکھ لیا، وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ سمار ملوک سوچ میں پڑ گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بابا، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا۔ یہ بہت برا ہوا۔ اچھا تو پریشان مت ہو، میں بابا سائق سے مشورہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک اس کے کمرے سے نکل گیا اور رشا ملوک کمرے کے درمیان پریشان کھڑی رہ گئی۔ راستے کٹھن ہوں اور منزل کا دور تک کہیں پتہ نہ ہو، پھر یوں ہو کہ منزل پلک جھپکتے ہی سامنے آ جائے تو بندے پر خوشگوار حیرت کی کیفیت طاری ہونا لازمی امر ہے۔ ساحل کا اس وقت یہی حال تھا۔ اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر برف کا ڈھیر تھا اور اس برف میں ایک تابوت نظر آ رہا تھا۔ اس تابوت کا اوپر کا کچھ حصہ شیشے کا تھا۔ اس شیشے سے ایک شخص کی صورت نظر آ رہی تھی۔
یہ یقیناً رائن تھا۔ وہ ایک خبیث صورت شخص تھا، طوطے جیسی ناک، بھاری بھویں، گنجا سر، بند آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، دہانہ باہر کو نکلا ہوا۔ اس کے چہرے کے سہارے دائیں بائیں 2 کتابیں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ کتابیں سحر کی دونوں جلدیں تھیں۔ اس کتاب نے کیسی کیسی قیامتیں ڈھائی تھیں۔ ساحل عمر نے چبوترے پر چڑھ کر اس برف میں دبے تابوت کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ یہ تابوت 2-3 فٹ برف کے اندر تھا۔ برف شفاف تھی۔ ساحل عمر نے اپنے ہاتھ میں دبے تیز دھار کے خنجر سے برف کی نرمی کا جائزہ لینے کے لیے برف پر خنجر مارا۔ خنجر کی نوک جیسے ہی برف سے ٹکرائی تو ایک دم نیلا سا شعلہ لپکا۔ یہ شعلہ ویسا ہی تھا جیسے ویلڈنگ کرتے ہوئے سولڈر سے نکلتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا بجلی کے کرنٹ جیسا تھا۔ ساحل عمر چبوترے سے گرتے گرتے بچا۔ ساحل نے اس جگہ غور سے دیکھا جہاں اس نے خنجر مارا تھا، وہاں کوئی اثر نہ تھا، برف پر خراش تک نہ پڑی تھی۔ اسے لگا یہ برف نہ ہو، کرسٹل ہو۔ ساحل عمر نے خنجر جیب میں ڈال کر ڈرتے ڈرتے اپنی ایک انگلی سے اس برف کو چھوا۔ انگلی برف پر لگتے ہی شعلہ تو نہ لپکا، لیکن اسے احساس ہوا جیسے جلتے توے پر انگلی رکھ دی ہو۔ وہ دہکتی ہوئی برف تھی۔ اب وہ پیچھے ہٹایا اور پیچھے پلٹ کر ستون کا جائزہ لینے لگا۔ ان ستونوں کا مقصد سمجھ میں نہ آیا۔ یہ آخر چبوترے کے ساتھ کیوں بنائے گئے تھے؟ ان چاروں ستونوں میں ساحل عمر نے ایک خاص بات محسوس کی کہ ہر ستون میں ایک ہی جگہ ایک مختلف رنگ کا چوکور پتھر لگا تھا۔ یہ پتھر کچھ اس انداز سے لگا ہوا تھا کہ اگر چاقو کی نوک سے اس پتھر کو ہلایا جائے تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے نکل سکتا تھا۔ ساحل نے اہرام مصر کے بارے میں خاصا پڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی فرعون مرتا تو اس کی ممی کے ساتھ بہت سا خزانہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ساحل نے سوچا کہ کہیں ان ستونوں میں خزانہ ہی تو بھرا ہوا نہیں ہے؟ کیا حرج ہے اگر ایک ستون سے پتھر نکال کر دیکھ لیا جائے؟ ایک مرتبہ پھر اس نے مختلف رنگ کے اس چوکور پتھر کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اپنی کوٹ کی جیب سے خنجر نکال لیا۔ اسی وقت پیچھے سے 2 کالے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ یہ قیامت کے ہاتھ تھے۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی کی گردن میں حمائل ہو جاتے تو پھر اس کا نرخرا ادھڑنا چند لمحوں کی بات ہوتی۔ اسی وقت اس کی زندگی کی شام ہو جاتی، وہ چل بستا۔ اب یہی ہاتھ ساحل کی طرف بڑھے تھے۔ ساحل اپنے خنجر سے پتھر کے اس چوکور ٹکڑے کو ڈھیلا کر کے نکالنا چاہتا تھا جو اس ستون میں نصب تھا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ پتھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھا کہ اس کی موت کالے ہاتھوں کی صورت میں اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور قیامت کے آنے میں بس چند ساعتوں کی دیر ہے۔ وہ کالے ہاتھ جیسے ہی اس کی گردن میں حمائل ہوئے اور اس نے اس کی گردن جکڑ کر اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑنا چاہا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہو گئی۔ وہ قیامت بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ اس قیامت کا ہاتھ چاندی کے تعویذ پر پڑ گیا تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے ساحل عمر نے چھو کر کپڑوں سے باہر نکال لیا تھا۔ ساحل کو جیسے ہی کسی کی گرفت میں آنے کا احساس ہوا وہ بہت تیزی سے پلٹ کر پیچھے ہٹا۔ ٹارچ کی روشنی ایک دم اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی شکل دیکھ کر ساحل عمر کانپ گیا۔ وہ کالے رنگ کی کوئی چیز تھی، 6 فٹ قد، جسم پر ریچھ جیسے بال، سرخ انگارہ آنکھیں، 2 چمکتے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے۔ وہ نہ انسان تھا نہ جانور۔ جانے وہ کیا تھا؟ وہ جو بھی تھا اتنا بھیانک تھا کہ اگر نرخرا ادھڑنے کی بجائے وہ ویسے ہی کسی کے سامنے آ جاتا تو اسے دیکھ کر ہارٹ فیل ہونا یقینی تھا۔ ایک لمحے کو ساحل کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون ہے اور اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا ہے۔ اپنے چہرے پر روشنی پڑتے ہی اس نے اپنے دہشت ناک منہ پر ہاتھ پھیر کر روشنی ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے غراہٹیں برآمد ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا بھاڑ سا منہ پھاڑ دیا۔ ساحل کے پاس وقت کم تھا، وہ کسی بھی لمحے اس پر وار کر سکتا تھا۔ ساحل کے پاس محض ایک خنجر تھا۔ یہ چھوٹا سا خنجر بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اسے اچانک تلوار یاد آئی کہ اگر وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بآسانی اس کا کام تمام کر دیتا۔ پھر ایک خیال بجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا خنجر کی نوک تیزی سے چاندی کے تعویذ پر رکھ دی۔ پھر اس نے جلدی جلدی خنجر کی نوک کو تعویذ پر رگڑا۔ اسی وقت اسے یوں لگا جیسے کسی نے کہا ہو، اس خنجر کو اس کے پیٹ میں گھونپ دو۔ اسی وقت وہ عفریت ساحل عمر کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لینا چاہا۔ ساحل اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بچنے کے لیے نیچے جھکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر گھونپتے ہی وہ کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔
جس طرح ایک بڑے غبارے کی کسی سوئی کی نوک چبو کر پھاڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو آواز آتی ہے، بالکل ویسی ہی آواز خنجر گھونپتے ہوئے ہوئی اور پھر وہاں کچھ نہ رہا۔ ساحل نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح چبوترے پر دیکھ لیا، اب وہاں کچھ نہ تھا، فرش پر کوئی نشان تک نہ تھا۔ اس عفریت سے نجات پا کر اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا، اپنے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو ہلکی سی تھپکی دی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشکل وقت میں اس تعویذ کے ذریعے اس کی کس طرح مدد ہو جاتی ہے۔ فوراً ہی کوئی خیال اس کے دماغ میں آتا تھا جس پر عمل کر کے اس کے دماغ میں کوئی آواز گونجتی تھی اور اس طرح اس مصیبت سے نجات مل جاتی تھی۔ تعویذ کے استعمال کا ایک طریقہ کار اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اب وہ پھر ستون کی طرف متوجہ ہوا۔ ستون میں لگا یہ مختلف رنگ کا پتھر بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے خنجر کی نوک پتھر کی درز میں ڈالی، پھر کچھ سوچ کر اس نے خنجر اٹھا لیا۔ اس نے سوچا پتھر نکالنے کی وجہ سے کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ستون میں خزانہ ہی بھرا ہو۔ فرض کرو اگر اس میں خزانہ بھی موجود ہے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کا مسئلہ تو رائن تھا جو اس وقت برف میں دفن تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے برف میں خنجر مارا، نتیجہ وہی برآمد ہوا۔ ایک نیلا شعلہ نکلا اور اس کے ہاتھ کو بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ خنجر اس برف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، برف کے اس تودے کو توڑنے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ بستی واپس جا کر ان لوگوں سے مدد لینا ہوگی۔ ایک بڑا مسئلہ تو حل ہو ہی گیا تھا، اسے رائن کا مدفن معلوم ہو گیا تھا اور ابھی اس عفریت کے جاگنے میں کئی ہفتے باقی تھے۔ پھر کسی قسم کی جلد بازی کا شکار ہو کر کوئی اقدام اٹھانے سے کہیں بہتر تھا کہ بستی واپس چلا جائے۔ پھر واپسی کا خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا گیا اور وہ فوراً ہی اس غار سے نکل آیا۔ بستی کے رمز شناس سمار ملوک کا خواب سن کر بابا سائق پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ جانتے تھے کہ سمار ملوک سچے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ایسے بھیانک خواب کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ، بستی کے 30 خوبرو نوجوان اور ایک ہنرمند۔ اس خواب کی اندوناکی کا دھیرے دھیرے اثر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا دل بھر آیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اے سمار ملوک، صبح صبح تم نے کیا خواب سنا دیا؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولے۔ بابا میں کیا کروں، آپ کو نہ سناؤں تو پھر کس سے کہوں؟ اس خواب نے خود میری حالت بگاڑ دی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں بستی والوں کو کیا جواب دوں گا؟ انہیں کیا بتاؤں گا کہ ان کے نوجوان کہاں گئے؟ بستی والوں کو سمجھانا ہوگا، یہ کام میں کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ بابا پریشان کیسے نہ ہوں، کوئی ایک پریشانی ہو تو برداشت کر جاؤں، یہاں تو پریشانیوں کی زنجیر ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا تھا کہ رائن کے مدفن کا پتہ چلانا ہم بستی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ کام بس ساحل عمر کر سکتا ہے۔ سوچا اس سے بات کروں، اسے کوہ ویرا کی طرف روانہ کروں۔ اتنا کہہ کر سمار ملوک رک گیا۔ اس نے اداس نظروں سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا کسے بھیجوں؟ سمار ملوک نے سرد آہ بھری۔ وہ اپنے گنبد میں نہیں، غائب ہے۔ ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا سائق پریشان ہو کر سمار ملوک کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سمار ملوک نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ابھی بابا سائق کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والے تھے کہ راہداری میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کوئی پکار رہا تھا، بابا بابا۔ ارے یہ تو ریشا ملوک کی آواز ہے۔ سمار ملوک چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ ریشا ملوک ہانپتی کانپتی دروازے میں داخل ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی دونوں کو احترام دیا اور پھر چڑھتی ہوئی سانسوں کے دوران بولی، بابا میرا مور آ گیا، اس کے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ چلا کہاں گیا تھا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ریشا ملوک اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے مور کو 30 نوجوانوں کے ساتھ مہم پر بھیج دیا تھا۔ بابا میں مجبور ہو گئی تھی، اس نے مجھے قسم دے دی تھی۔ اب وہ اس مہم سے واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسی خوشخبری لایا ہے کہ آپ سن کر جھوم جائیں گے۔ پہلے خوشخبری سنا تاکہ تیری معافی کے بارے میں سوچوں۔ سمار ملوک نے سنجیدگی سے کہا، تو نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو اچھی طرح جانتی ہوگی، اب اس سزا کا انحصار خوشخبری پر ہے، جلد جلدی کر، سنا۔ بابا میرے مور نے، میرے بہادر مور نے، میرے انوکھے مور نے رائن کا مدفن معلوم کر لیا ہے۔
ریشا ملوک نے بڑے فخری انداز میں اعلان کیا۔ کیا؟ بابا سائق اور رمز شناس سمار ملوک دونوں ہی بیک وقت چیخ اٹھے۔ ہاں بابا، یہ کارنامہ انجام دیا ہے میرے مور نے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بابا سائق نے پوچھا۔ اپنے گنبد میں، ریشا ملوک نے جواب دیا۔ چلو سمار ملوک، اٹھو، آؤ اس کے پاس چلیں، اس سے مل کر احوال پوچھیں۔ بابا سائق کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ ریشا ملوک ان دونوں کے آگے آگے چل رہی تھی، خوشی سے جھومتی ہوئی۔ سمار ملوک نے مدفن کا کھوج لگتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مستعد اور مسلح نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے علم کو آزمایا، مختلف ذائچے تیار کیے، ستاروں کی چال دیکھی۔ تب وہ ساعت نکلی۔ یہ ساعت اس فتنے رائن کے جاگنے سے 3 دن پہلے کی تھی۔ رائن کو نیست و نابود کرنے کی ساعت نکالنے کے بعد اس نے بستی کے ایک ایک نوجوان، بوڑھے اور بچے کو کوہ ویراں کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ابھی اس فتنے کے جاگنے میں 21 دن باقی تھے۔ ان 21 دنوں میں اس کے مدفن سے لے کر کوہ ویراں کے دامن تک جہاں تک ممکن ہو سکا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ راستہ ہموار کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بابا سائق، مور، سمار ملوک دونوں نے مدفن تک جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سمار ملوک کا وہاں تک جانا اتنا مشکل نہ تھا، اس کی صحت بہت اچھی تھی اور بابا سائق کے مقابلے میں عمر خاصی کم تھی، لیکن بابا سائق کا پہنچنا واقعی دشوار تھا۔ اس مشکل کام کو آسان بنایا گیا ان کے لیے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب کوہ ویراں کی طرف کوچ کا ارادہ کیا گیا۔ بازغر نے ایک سونے کے تھال میں رکھا بندھا ہوا صافہ سمار ملوک کے سامنے پیش کیا۔ سمار ملوک نے اس صافے کو اٹھا کر ساحل عمر کے سر پر رکھا۔ اپنی خاندانی تلوار جو وہ پہلے ہی اسے تحفے میں دے چکا تھا دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پھر سمار ملوک نے خود اسے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کیا اور کوچ کا اعلان کیا۔ رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ کوہ ویراں کے دامن میں پہنچ گیا۔ رات گزارنے کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ سمار ملوک نے ساحل عمر کو اپنے ساتھ خیمے میں رکھا۔ اس خیمے کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی دستہ متعین کیا گیا تھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں سے ساحل عمر کو دور رکھا گیا تھا تاکہ وہ کم سے کم بستی والوں کی نظر میں آئے۔ صبح ہوتے ہی خیمے اکھاڑ لیے گئے اور جہاں تک گھوڑے جا سکتے تھے وہاں گھوڑوں پر سفر کیا۔ راستہ ہموار کیے جانے کی وجہ سے گھوڑے خاصی اونچائی تک چلے گئے تھے۔ پھر جب گھوڑوں کا کوہ ویراں پر چڑھنا ناگزیر ہو گیا، گھوڑے پھسلنے شروع ہو گئے تو گھوڑے روک دیے گئے۔ پھر ان لوگوں نے پیدل سفر شروع کیا۔ سب سے آگے ساحل عمر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس تلوار کی نوک کو جگہ جگہ برف میں گاڑتا چل رہا تھا۔ ساحل عمر کے پیچھے بابا سائق تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے رمز شناس سمار ملوک تھا۔ ان کا دماغ حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ ان تینوں کے بعد بستی کے مستعد اور مسلح نوجوان تھے۔ ایک دستہ پہلے ہی مدفن پر متعین تھا۔ جب یہ لوگ مدفن کے دہانے پر پہنچے تو سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوانوں سے مدفن کا حال پوچھا۔ کہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں رمز شناس، سب خیر ہے، مستعد نوجوانوں نے جواب دیا۔ اچھا، پھر سامنے سے ہٹو، ہمیں اندر جانے دو۔ وہ مستعد نوجوان فوراً ایک طرف ہو گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، ہم تینوں اندر جا رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اندر نہ آئے اس وقت تک جب تک میں اندر آنے کا نہ کہوں۔ سمار ملوک نے وہاں موجود نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے رمز شناس، ایسا ہی ہوگا۔ ایک نوجوان نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ ساحل جو سب سے آگے تھا جھک کر اس غار میں داخل ہونے لگا تو سمار ملوک بولا، ایک منٹ ساحل۔ ساحل عمر اندر جاتے جاتے رک گیا، پھر وہ واپس نکل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ذرا تلوار مجھے دو۔ سمار ملوک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی۔ سمار ملوک نے تلوار پکڑ کر اس کی نوک سے زمین پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنائیں۔ اس کے بعد ان لکیروں کو ایک دائرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ساحل عمر، اس دائرے پر پیر رکھ کر اندر جاؤ۔ ساحل عمر نے تلوار تھام کر پیر دائرے پر رکھا اور جھک کر غار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سمار ملوک اور پھر بابا سائق تھے۔ بابا سائق کچھ اجنبی لفظوں کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساحل عمر کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں تلوار تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے سامنے پہنچا تو ٹارچ کی روشنی ڈال کر اس نے تابوت کا جائزہ لیا
تو اسے اندازہ ہوا کہ تابوت پر سے برف خاصی کم ہو چکی ہے۔ اب تابوت پر صرف 1 فٹ اونچی تہ تھی۔ اس فتنے کے اٹھنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ ان 3 دنوں میں شاید یہ برف تابوت سے بالکل ختم ہو جاتی۔ ساحل عمر کے ساتھ وہ دونوں بھی چبوترے پر چڑھ آئے۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے بغور رائن کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر نحوست برس رہی تھی۔ اے رمز شناس، پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اس تابوت پر خاصی برف جمی تھی۔ اگرچہ اب یہ برف کم ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کا توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ برف کسی پتھر کی طرح سخت ہے اور خنجر مارنے پر نیلا شعلہ نکلتا ہے اور ہاتھ میں بجلی کا سا جھٹکا لگتا ہے۔ ساحل عمر نے بتایا، اے ساحل، وہ خنجر تھا، یہ مقدس تلوار ہے، ذرا اس کو آزماؤ۔ سمار ملوک نے ہدایت کی۔ ساحل عمر نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تلوار کی نوک اس برف میں چبھوئی۔ تلوار کی نوک ٹکرانے سے نہ کوئی شعلہ برآمد ہوا اور نہ کوئی جھٹکا لگا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ پھر اس نے تلوار کی نوک پر دباؤ ڈالا تو آہستہ آہستہ برف میں دھنسنے لگی۔ ساحل عمر نے فوراً تلوار ہٹا لی تو برف پر تلوار کا نشان واضح ہو گیا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب اس تلوار کے ذریعے تابوت کی برف ہٹائی جا سکتی تھی۔ ساحل عمر تابوت کے پاس سے ہٹ کر ایک ستون کے پاس آیا اور اس نے مختلف رنگ کا وہ پتھر سمار ملوک اور بابا سائق کو دکھایا۔ اس پتھر کو نکالنے کے لیے ساحل عمر کا دل بے چین تھا۔ اس دن تو اکیلا تھا، اس لیے اس نے اس پتھر کو نکالنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، لیکن آج وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ 2 طاقتور بندے موجود تھے۔ پھر کسی ایمرجنسی کی صورت میں غار کے باہر مستعد اور مسلح نوجوان ایک اشارے کے منتظر تھے۔ آج خطرہ مول لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اسے جانے یہ یقین کیوں تھا کہ ان ستونوں میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے چاروں ستونوں کا اور ان ستونوں میں لگے اس مختلف رنگ کے پتھروں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ پھر وہ دونوں اپنا اپنا علم آزما کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ واقعی ان ستونوں میں خزانہ ہے، جو اس پتھر کو نکالتے ہی باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ بابا سائق، کیا خیال ہے، ایک ذرا سا پتھر نکال کر نہ دیکھ لوں؟ ساحل نے پوچھا۔ کیوں رمز شناس، کیا کہتے ہو؟ بابا سائق نے خود فیصلہ دینے کی بجائے فیصلہ سمار ملوک پر چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کام کیا جائے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر اس خزانے کو دیکھیں گے، سمار ملوک نے کہا۔ پھر شاید دیر ہو جائے، بابا سائق نے دھیرے سے کہا۔ یہ بات ساحل عمر نے سنی نہ سمار ملوک نے، وہ دونوں فوراً ہی تابوت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اے رمز شناس، اب کیا کروں؟ کیا اس تلوار سے برف کو توڑنا شروع کر دوں؟ ساحل نے تابوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تلوار سے توڑنا نہیں ہے، لاؤ یہ روشنی مجھے دو، میں روشنی دکھاتا ہوں، تم دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر اس برف کی قبر پر زور سے وار کرو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ ساحل نے دونوں ہاتھ سے تلوار پکڑنے سے پہلے اپنے گلے میں پڑا تعویذ کپڑوں سے باہر نکالا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اسے لے لیا، تعویذ کو زور سے دبایا۔ اسے قوت کی ایک لہر پورے بدن میں سرائیت کرتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اس تعویذ کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں تھام کر زور سے بھینچا۔ فوراً ہی طاقت کا دریا اپنے بدن میں معجزن محسوس ہوا۔ پھر جیسے کسی نے کہا، وار کر، فتح تیری ہوگی۔ اس اشارے کے بعد اب ساحل عمر کو کسی اشارے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر برف کی قبر پر دونوں ہاتھوں سے وار کیا۔ تلوار برف میں دھنس گئی اور برف کا شیشہ چٹک گیا۔ جب اس نے تلوار کھینچی تو پوری تلوار خون آلود تھی، برف پر بھی خون دکھائی دے رہا تھا۔ اس خون کو دیکھ کر سمار ملوک کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی، اس کا ایک اور خواب سچا ہو گیا تھا۔ اس نے فخر سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ بابا سائق نے مسکرا کر گردن اسبات میں ہلائی، جیسے کہہ رہے ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم سچے خواب دیکھتے ہو۔ چند لمحوں بعد وہ خون اچانک تلوار سے غائب ہو گیا، برف پر بھی خون کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اب ساحل نے ذرا سا فاصلہ دے کر دوسرا وار کیا، تلوار باہر نکالی تو وہ خون آلود تھی، برف پر بھی تازہ تازہ خون دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تلوار پھر صاف ہو گئی۔ اس طرح ساحل نے فاصلہ دے کر 7 وار کیے۔ پھر جب اس نے 7واں وار کر کے تلوار اوپر اٹھائی تو وہ برف کی قبر 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ برف کی سلیں پھسل پھسل کر چبوترے سے نیچے جا گریں، چبوترے پر صرف تابوت رکھا رہ گیا۔ ساحل نے پھر تلوار اٹھائی اور شیشے والے حصے پر ایک زوردار ضرب لگانا چاہی تو سمار ملوک نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اے ساحل عمر نہیں۔ کیوں آخر؟ ہم اسے مائے تابوت اپنی بستی میں لے جائیں گے، وہاں جا کر بستی والوں کے سامنے اس کا حساب کتاب کریں گے۔ سمار ملوک نے یہ فیصلہ اچانک ہی کیا تھا۔ اس فیصلے کی تائید کے لیے اس نے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ کیوں بابا، کیا کہتے ہو؟ ہاں، تم نے ٹھیک سوچا۔ بابا سائق، آپ ساحل عمر کو لے کر نیچے پہنچے، میں تابوت اٹھوا کر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ اور رمز شناس اس خزانے کو کب نکالیں گے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ خزانے کو رائین کے خاتمے کے بعد نکالیں گے۔ پھر وہ بابا سائق سے مخاطب ہوا۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ بابا سائق نے گردن ہلائی۔ تو پھر چلیں آپ؟ سمار ملوک نے کہا۔ بابا سائق ساحل عمر کو ساتھ لے کر غار سے باہر نکل آئے اور دھیرے دھیرے قدم جماتے ہوئے کوہ ویراں سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد رمز شناس سمار ملوک نے بستی کے نوجوانوں کی مدد سے رائین کے تابوت کو غار سے باہر نکالا اور پھر وہ اس تابوت کو لے کر بہت احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ جب یہ تابوت بستی میں پہنچا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، سب اپنے اپنے گنبدوں سے نکل کر اس تابوت کے ساتھ ہو لیے۔ رائین کے تابوت کو 6 نوجوانوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت بھاری تابوت تھا، اتنا بھاری کہ ان نوجوانوں کے کندھے بھاری بوجھ سے جلدی ٹوٹنے سے تھے۔ 50 قدم چلنا بھی دوبر ہو جاتا تھا۔ فوراً ہی 6 نوجوانوں کی دوسری ٹولی ان کی جگہ لے لیتی تھی۔ تابوت کے آگے بابا سائق، سمار ملوک اور ان کے درمیان ساحل عمر گھوڑوں پر سوار چل رہے تھے۔ ساحل عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار موجود تھی۔ بستی کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ یہ تلوار کس کی ہے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی کہ بستی کے رمز شناس سمار ملوک کی شاہی تلوار اس شخص کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ یہ کون ہے؟ ساحل عمر کا چہرہ کنٹوپ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا یہ کوئی بستی کا نوجوان ہے یا کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ بابا سائق کا خیال تھا کہ اس تابوت کو میدان فنا میں لے جایا جائے، لیکن سمار ملوک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں اپنی بستی کا قبرستان اس خبیث کے وجود سے گندا نہیں کروانا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس تابوت کو ایسی جگہ لے جا کر رکھا جائے جہاں بستی کا ہر بچہ بآسانی اس کی موت کا نظارہ کر سکے اور اس کے وجود سے اس جگہ کا تقدس بھی خراب نہ ہو۔ ایسی جگہ بستی کے مغرب میں ہی ہو سکتی تھی اور وہ مقام تھا کالا پہاڑ۔ کالا پہاڑ کے بارے میں روایت مشہور تھی کہ اس کے آس پاس کبھی ایک بستی آباد تھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ علاقہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض میدان تھا جس کے درمیان میں کالا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، اس پر چڑھنا بھی مشکل نہ تھا۔ پھر یہی طے ہوا کہ اس تابوت کو اس پہاڑ کی چٹان پر رکھ دیا جائے۔ جس بستی والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس تابوت کو کالے پہاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو بستی کے بچوں نے فوراً ادھر کا رخ کیا۔ نوجوان لڑکیاں بھی اس طرف دوڑیں تاکہ انہیں سب سے پہلے آگے جگہ مل سکے۔ جب یہ تابوت کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو بستی کا ایک ایک بچہ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایک اونچی چٹان پر اس تابوت کو رکھا گیا۔ پھر اس تابوت کو کھول کر رائین کی زندہ لاش اور کتاب سحر باہر نکالی گئی اور پھر تابوت بند کر کے اس پر زندہ لاش کو رکھ دیا گیا اور یہ کتاب اس کے سینے پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ بستی کا جو بھی آدمی اس زندہ لاش کا قریب سے نظارہ کرنا چاہتا ہے وہ اوپر آ جائے۔ اس اعلان سے بستی والوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھلا کون ایسا تھا جو اس منحوس کا چہرہ دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ فوراً ایک لائن لگ گئی، لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے۔ اب اس عفریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے۔ اس کے چہرے پر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی پلکیں لرز رہی ہوں۔ پھر اس بستی کا رمز شناس سمار ملوک باوقار چال چلتا اس چٹان پر آیا جہاں تابوت پر رائین کی لاش رکھی تھی۔ اس کے اوپر آتے ہی بستی کا کوئی بھی فرد چٹان پر کھڑا نہ رہ سکا، سب نیچے چلے گئے۔ تب سمار ملوک نے بابا سائق کو اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتا چٹان پر پہنچ گیا۔ پھر سمار ملوک نے رائین کے بارے میں بستی والوں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ اس کا مکمل تعارف کروا چکا تو پھر اس نے بتایا، بستی والوں، اس عفریت کے جاگنے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ اسے جاگنے سے پہلے ہی ابدی نیند سلانا ہوگا اور یہ کام کرے گا ایک بہادر نوجوان، ساحل عمر۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟
چاروں طرف سے ایک شور اٹھا، بستی والوں، اتنا جان لو کہ یہ ہماری بستی کا نہیں ہے، ہم سا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، لیکن یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ اس نوجوان نے اس عفریت کا مدفن تلاش کیا، اور اب یہ عفریت اس نوجوان کے ہاتھوں ابدی نیند سوئے گا۔ اتنی دیر میں ساحل عمر چٹان پر پہنچ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ تب مجموعے سے ایک دم شور اٹھا، اے رمز شناس، ہمیں اپنے نجات دہندہ کا چہرہ دکھا۔ تب سمار ملوک ساحل عمر کی طرف بڑھا اور اس نے کنٹوپ کا پھندا پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ایک دم کنٹوپ اس کے سر، چہرے اور گردن سے سرک کر سمار ملوک کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساحل عمر کا چہرہ سامنے آیا تو بستی کے لوگ دم بخود تھے۔ ایسا حسین نوجوان انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس بستی کی لڑکیوں کا تو سانس رک گیا۔ کئی لڑکیوں کے دل میں ہوک اٹھی، کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، وہ اس کا مور بن سکتا۔ جشن شادی میں صرف 24 گھنٹے باقی تھے، سب لڑکیاں اپنے اپنے مور منتخب کر چکی تھیں۔ تابوت کے قریب ہی الاؤ تیار کیا جا رہا تھا کہ کتاب سحر کو جلایا جا سکے۔ جب الاؤ بھڑک اٹھا تو سمار ملوک نے ساحل عمر کو اشارہ کیا کہ وہ کتاب اٹھا کر الاؤ میں جھونک دے۔ ساحل عمر اشارہ پا کر رپتول کی طرف بڑھا، پھر وہ رائن کی لاش کے سامنے ٹھہر گیا۔ رپتول کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے تعویذ کو اپنے کپڑوں سے باہر نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا، اس تعویذ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر آہستہ سے دباؤ۔ ساحل عمر نے وہ تعویذ فوراً اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور اسے دھیرے سے دبایا۔ دباتے ہی اس کے جسم کے اندر بجلیاں سی کون گئی۔ اسے اپنے اندر بے پناہ طاقت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے تعویذ چھوڑ کر کتاب سحر رپتول اٹھائی۔ اس کتاب کو چمڑے کے باریک ورقوں پر سفید رنگ سے کسی نامانوس زبان میں لکھا گیا تھا۔ کتاب کے صفحات کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ اس نے اس کتاب کا ایک ورق جھٹکے سے الگ کیا اور اس ورق کو بابا سائق کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا شروع کیجیے۔ بابا سائق نے اس ورق کو آگے بڑھ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی بابا سائق کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دوسرا ورق پھاڑ کر اس نے سمار ملوک کو دیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس ورق کو الاؤ میں جھونک دیا۔ اس ورق کو الاؤ میں ڈالتے ہی سمار ملوک کو گرمی سی لگی اور پھر یہ تپش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ تیسرا ورق پھاڑ کر اس نے پھر بابا سائق کے حوالے کیا۔ بابا سائق نے کتاب سحر کا تیسرا ورق پکڑ کر الاؤ میں ڈال دیا۔ ان کے اندر کی گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ساحل عمر ایک ایک کر کے کتاب کے ورق پھاڑ پھاڑ کر باری باری دونوں کو دیتا گیا۔ جب 7 ورق دونوں آگ میں جھونک چکے تو ان کے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں خود الاؤ میں کھڑے ہوں اور آگ انہیں جلا رہی ہو۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب 15واں ورق ساحل عمر نے سمار ملوک کی طرف بڑھایا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نہیں۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اسے پریشان ہو کر دیکھا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھ پر پانی ڈالو۔ سمار ملوک اپنے دونوں ہاتھوں سے پنکھا جھلتا ہوا بولا، میرا بھی یہی حال ہے۔ بابا سائق بھی فوراً گھبرا کر بولے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ ابھی ساحل عمر سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں مجموعے سے آواز آئی، آگ آگ۔ ساحل عمر نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہ سارے کے سارے اذیت میں تھے اور دردناک انداز میں چیخ رہے تھے، آگ آگ۔ لیکن آگ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر یہ کیسی آگ تھی جو لگی ہوئی تو تھی لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ شاید وہ جسموں کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ساحل عمر اس آگ سے محفوظ تھا، وہ پورے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر اسے تعویذ کو چھونے کا خیال آیا۔ اس نے فوراً تعویذ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اسی وقت کہیں سے آواز آئی، اس منحوس کتاب کو فوراً الاؤ میں پھینک دو۔ ساحل عمر اس ہدایت کو سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور کتاب سحر کی دونوں جلدیں الاؤ میں اچھال دیں۔ ادھر وہ کتاب آگ میں گری، ادھر سمار ملوک اور بابا سائق کے چہروں پر سکون چھا گیا۔ مجموعے سے بھی آگ آگ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ یہاں سے وہاں تک ہر شخص کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے جسم میں لگی ہوئی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا۔ لوگوں کے اندر کی آگ بجھی تو اچانک چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ بہت بھیانک چیخیں تھیں۔
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں مرد اور عورتیں مل کر زور زور سے رو رہے ہوں، کراہ رہے ہوں، چیخ رہے ہوں۔ ساحل عمر نے گھبرا کر مجموعے کی طرف نظر ڈالی، لیکن مجموعہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ سمار ملوک اور بابا صاحب کے چہرے بھی پرسکون تھے، لیکن وہ چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھی۔ پھر ان چیخوں میں بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک بھی شامل ہو گئی۔ چند ساعتوں کو گھپ اندھیرا چھا گیا، جیسے پورا سورج اچانک گرہن میں آ گیا ہو۔ کتابیں سحر دھڑا دھڑ جل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا آخری ورق بھی جل کر خاک ہو گیا۔ پوری کتاب کے جلتے ہی نہ چیخوں کی آواز رہی، نہ بجلی کی کڑک اور نہ اندھیرا، ہر چیز اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے ساحل عمر کو بڑے فخر سے دیکھا۔ اس نے اس دنیا کو اس شیطانی کتاب سے نجات دلا دی تھی جو انسانیت کی دشمن تھی، جس کے شر سے کوئی بھی مخلوق محفوظ نہ تھی۔ کتاب شر جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث اذیت تھی، وہ نیست و نابود ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ فتنہ باقی تھا جس کے جگنے سے قیامت سے پہلے قیامت آ سکتی تھی۔ ابھی اس عفریت کا خاتمہ باقی تھا۔ اب ساحل عمر رائن کی لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھوا تو وہ پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا۔ اس نے تلوار اس کے سینے پر دوبارہ ماری، یوں محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں آئیں۔ تب ساحل عمر نے رائن کے جسم کا ایک حصہ تلوار سے بجا ڈالا، ہر حصہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ساحل نے بابا سائق اور سمار ملوک کی طرف باری باری دیکھا اور بولا، یہ تو چٹان کی طرح سخت ہے، اس پر تلوار کا وار کارگر نہ ہوگا۔ وار کر کے تو دیکھو، سمار ملوک نے ہدایت کی۔ اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائن کے پیٹ پر ایک بھرپور وار کیا۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، البتہ ساحل کے ہاتھ ضرور جھنجھنا گئے۔ تلوار جیسے کسی پتھر پر پڑی تھی، کھٹ کی زوردار آواز آئی تھی۔ یہ دیکھ کر سمار ملوک پریشان ہو گیا۔ اس نے ساحل عمر کے نزدیک آ کر کہا، ذرا اس کی گردن پر وار کر کے دیکھو۔ ساحل عمر نے گردن اسباب میں ہلائی اور اس کی گردن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بھرپور وار کیا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ لاش کا کچھ نہ بگڑا، پتھر سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا ہوئی۔ وار کی ناکامی نے بابا سائق اور سمار ملوک کے چہرے ایک دم سفید کر دیے۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو یہ جاگ کر وہ فتنے اٹھائے گا کہ اس بستی کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ اسے جلتے الاؤ میں ڈال کر دیکھا جائے۔ بابا صاحب نے سمار ملوک کی طرف دیکھا۔ یہ پتھر کی طرح سخت ہے، بھلا پتھر کا آگ کیا بگاڑے گی؟ سمار ملوک نے فکر مند ہو کر کہا۔ تب ساحل کے دل میں تعویذ پکڑنے کا خیال آیا۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ ساحل عمر نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تعویذ کو مٹھی میں لے لیا۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس منحوس کی آنکھوں پر وار کرو۔ اوہ! اس آواز کو سن کر ساحل عمر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ رائن کی لاش کے قریب ہوا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہی اسے مارا جا سکتا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تلوار اونچی کی اور پوری طاقت سے اس کی دائیں آنکھ پر وار کیا۔ تلوار کی نوک بہت آسانی سے آنکھ کے اندر گھستی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے دائیں آنکھ سے تلوار نکال کر بائیں آنکھ میں گھسیڑ دی۔ بائیں آنکھ سے تلوار نکلتے ہی خون ابل کر باہر آیا۔ یہ کالے رنگ کا خون تھا اور کسی فوارے کی طرح نکلا تھا۔ ساحل عمر نے جلدی سے اس کی دائیں آنکھ سے بھی تلوار کھینچ لی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دائیں آنکھ سے بھی کالا خون کسی فوارے کی مانند باہر نکلا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے یہ کالا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ خون چٹان پر بہتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی لاش پچکتی جا رہی تھی۔ کہیں دور سے زبردست دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی محاذ پر جنگ ہو رہی ہو، توپ کے گولے پھٹ رہے ہوں، بم گرائے جا رہے ہوں۔ ان دھماکوں کی دھمک سے کالا پہاڑ بھی لرز رہا تھا۔ پھر جب تک اس کی آنکھوں سے خون فواروں کی مانند نکلتا رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ جیسے ہی خون بند ہوا،
دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اب تابوت پر جو ڈھانچہ رہ گیا تھا اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر بہہ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہڈیاں بھی نہ رہیں، اس کی پوری لاش پانی بن کر بہہ گئی۔ البتہ اس کی کھوپڑی کو کچھ نہ ہوا، کھوپڑی کا ڈھانچہ سلامت رہا۔ ساحل عمر نے اس کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اونچا کر کے چٹان سے نیچے اترنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو۔ ساحل عمر کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ دراصل جوش میں آ گیا تھا۔ رائن کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے اور اس بستی کا مالک و مختار رمس شناس سمار ملوک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسے رائن کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھہرو کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم فوراً رک گئے اور پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار ملوک کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اے ساحل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر۔ سمار ملوک خوش دلی سے بولا، تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اے رمس شناس، ضرور، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی پکڑ لیا۔ پھر بابا سائق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ ان کو نیچے اترتا دیکھ کر مجموعے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس عفریت کی موت نے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش بھر دیا تھا۔ وہ اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجموعہ ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمس شناس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا۔ بابا صاحب کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ ساحل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ اسی کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھیں، بھٹک رہی تھیں۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت تھی۔ بستی کا بچہ بچہ یہاں موجود تھا لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہ تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ یہاں نہ ہو۔ وہ ضرور یہاں ہوگی، اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آئے گی۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجموعے کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دینا چاہیے، لہٰذا فوراً ہی اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پہ اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا اور یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رمس شناس سمار ملوک نے ایک خاص اعلان کیا۔ کل رات کو شادی کا جشن منایا جانا تھا۔ سمار ملوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس التوا کے لیے اسے لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھی جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمار ملوک نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے اپنے موروں کا انتخاب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں۔ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمس شناس، آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار ملوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں رشا ملوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار ملوک نے اطلاع دی۔ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا، کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا۔ کیا رشا ملوک نے اپنا مور منتخب کر لیا؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی۔ سمار ملوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا کہ شادی کا جشن 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا؟ بہت سی لڑکیوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ بس پھر اپنے اپنے گنبدوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو، سمار ملوک نے اعلان ختم ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں چھٹنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو ساحل عمر نے نظر گھمائی تو اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے۔ رشا ملوک اور مویا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رشا ملوک نے ایک نظر ساحل عمر کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مویا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔
رائن جہنم واصل ہو چکا تھا، کتاب سحر جل کر خاک ہو چکی تھی، 2 بڑے اور اہم کام ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایک کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا نہ تھا، غیر اہم نہ تھا۔ اسے ایک مرتبہ اور رائن کے مدفن جانا ہوگا، ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بھرا ہے اسے لانا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہ تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بھرا ہے، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ یہ ستون خالی نہیں ہیں، ان میں ضرور ہیرے جواہرات بھرے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کہ وہ ایک پتھر نکال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا، لیکن بابا سائق اور شمار ملوک نے ایسا کرنے نہ دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رائن اور کتاب سحر کا خاتمہ تھا، اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر و خوبی ہو چکے تھے، اب خزانہ نکال لینے کا فریضہ بھی انجام دے لینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے، یہ کام 3-4 دنوں میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس کو خود ہی جانا ہوگا، ممکن ہے شمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے، اس سلسلے میں اس سے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کے اصرار پر شمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا، اس نے اس کے ساتھ بازغر کو بھیج دیا۔ بازغر شمار ملوک اور بابا سائق کا ایک بااعتماد شخص تھا، پھر ساحل بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا، اب بازغر پھر اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی تھی، بازغر ایک بہت سمجھدار شخص تھا، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازغر نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا، اس حساب سے خچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئی، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کو اس قافلے نے کوہ ویراں کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، پھر صبح ہوتے ہی یہ لوگ کوہ ویراں کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھوڑے خچر چھوڑنے پڑے، اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بالآخر ساحل عمر اور بازغر نے رائن کے مدفن کو پا لیا، ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچ گئے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، باقی نوجوانوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازغر اور ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گیا تھا، البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی، ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔ ساحل عمر نے ان 4 نوجوانوں میں سے 2 کو چبوترے پر چڑھنے کو کہا۔ جب وہ نوجوان اوپر چڑھ گئے تو اس نے ٹارچ کی روشنی ستون کے اس چوکور پتھر پر ڈالی جو مختلف رنگ کا تھا۔ اس پتھر کو خنجر کے ذریعے ڈھیلا کر کے بہت احتیاط سے باہر نکالو، ساحل عمر نے چبوترے کے نیچے سے ہدایت دی۔ بازغر اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سن کر اپنی کمر سے بندہ خنجر نکالا اور بہت احتیاط سے پتھروں کے درمیان درز خنجر ڈال کر اس پتھر کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چند منٹ کی محنت کے بعد وہ پتھر اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ اسے انگلی کی گرفت میں لے کر کھینچا جا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر کھینچنے سے پہلے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ نکالو، ساحل عمر نے یہ کہہ کر ٹارچ کا دائرہ اس پر مرکوز کر دیا اور بازغر کا ہاتھ پکڑ کر خود سیڑھیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھر نکلتے منظر کو قریب ہو کر دیکھتا، لیکن جانے کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا اور بازغر کو بھی اپنے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ بعض اوقات غیر ارادی حرکتوں کے پیچھے قسمت کا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سنتے ہی پتھر باہر کھینچ لیا۔ پتھر کا باہر کھینچنا تھا کہ ایک قیامت کا ظہور ہوا۔ پتھر باہر نکالتے ہی وہ ستون 2 ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا جیسے اسی پتھر کے سہارے کھڑا تھا۔ ستون کا ایک حصہ نوجوان پر گرا، دوسرا نوجوان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ستون کو گرتے دیکھا تو چبوترے سے چھلانگ لگا دی۔ اس ستون کے ساتھ ہی وہ غار بیٹھنے لگا، اندر ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ساحل عمر سیڑھیوں کے نزدیک تھا، اس نے جیسے ہی صورتحال سنگین ہوتے دیکھی وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور زور سے چیخا، بازغر بھاگو! بازغر نے بھی ستون گرتے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ستون کے گرتے ہی دوسرا، تیسرا ستون ہلا اور پھر 4 ستون زمین پر آ گرے۔ ستونوں کے گرتے ہی غار کی چھت بیٹھ گئی۔ پتھر نکالنے والے نوجوان کو تو بھاگنے کی مہلت نہ ملی، لیکن دوسرا نوجوان جس نے چبوترے سے چھلانگ لگا دی تھی
وہ بھی اس غار سے زندہ نہ نکل سکا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہی غار کا دہانا بند ہو گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ساحل عمر اور بازغر باہر نکل گئے تھے، ورنہ چند لمحوں کی دیر ان کی زندگی چھن جانے کا باعث بن جاتی۔ ساحل عمر نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگیاں چھن جانے سے بچ گئی تھیں۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ساحل عمر کے ساتھ بابا سائق اور سمار ملوک کو بھی قوی امید تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان ستونوں میں وہ مختلف رنگوں کے پتھر کچھ اس طرح لگائے گئے تھے کہ یہ شبہ یقین میں بدل جاتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ساحل عمر نے اس دن پتھر کھینچ کر نہیں دیکھا، ورنہ سمار ملوک اور بابا سائق کے ساتھ وہ بھی مدفون ہو جاتا۔ وہ اس بات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس دن اس نے پتھر نہ نکال کر کس قدر زبردست کام کیا تھا۔ بازغر یہاں سے جلد نکل چلو، ساحل عمر نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ بازغر نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور وہ ساحل عمر کے ساتھ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تیسرے دن صبح کو جب یہ قافلہ واپس بستی میں داخل ہوا تو فوراً ہی یہ خبر سمار ملوک کو پہنچائی گئی۔ سمار ملوک اطلاع ملتے ہی اپنی شاہی کھٹاری پر سوار ہو کر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک یہ قافلہ چوک تک پہنچ چکا تھا، اس چوک تک جہاں ایک اونچے نیزے پر رائن کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جو سب کے لیے درس عبرت تھی۔ ساحل عمر اور بازغر نے چوک میں کھڑی شاہی کٹاری دیکھی تو دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنن فانن شاہی کٹاری کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس بستی کے رمز شناس سمار ملوک نے کٹاری سے اتر کر ساحل عمر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں خوشی محسوس نہ ہوئی۔ یہی حال بازغر کا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر خاموشی سے سمار ملوک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سمار ملوک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم اس بستی کے 2 نوجوان گواہ بیٹھے۔ کیا کہتے ہو؟ سمار ملوک کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور خزانہ؟ اے رمز شناس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط اندازہ لگایا، وہاں کوئی خزانہ نہ تھا، وہ دراصل موت کا شکنجہ تھا۔ اس شکنجے سے ہم تو بچ گئے مگر ہم اپنے 2 نوجوانوں کو نہ بچا سکے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے مختصر الفاظ میں وہاں جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، بستی کے 2 نوجوانوں کا غار میں دب جانے کا دکھ ہے۔ یہ منحوس، سمار ملوک نے رائن کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہماری بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بس یہ اس کا آخری داؤ تھا، اب یہ قصہ ختم ہوا، یہ کھوپڑی ہمیشہ کے لیے درس عبرت بنی رہے گی۔ ساحل نے بڑے یقین سے کہا۔ بازغر، تم ساحل کو لے کر اس کی رہائش گاہ پر جاؤ، میں جانے والے نوجوانوں کے گنبد پر ہو کر آتا ہوں۔ سمار ملوک نے کہا اور اپنی کٹاری پر چڑھ گیا۔ ساحل عمر اور بازغر گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیے۔ جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھیں۔ اس جشن کو آخری یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟ اس مرتبہ اس بستی کے رمز شناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے، بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ رشا ملوک نے آخر کس کو اپنا مور منتخب کیا ہے، محض اندازے تھے اور قیاس آرائیاں تھیں۔ جشن شادی میں ابھی 2 راتیں باقی تھیں۔ اس رات مویا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا اسے اپنے لوگ یاد آتے جا رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی ماں کو اس شادی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے، پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمعیں جھلملاتی رہیں۔ وہ یادوں کی بارات میں گھرا جانے کب سو گیا۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کر کے سویا تھا۔ پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ یہ اتنی برفانی ہوا اندر کس طرح آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟
وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سرہانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن وہ دروازہ اب بھی آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جب وہ دروازہ پورا کھل گیا تو ساحل عمر نے اسے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جوں جوں وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ بچھو تھا، عور تھا۔ اس سے پہلے کہ عور بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا، ساحل عمر بہت تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا عور پر کوئی اثر نہ ہوا، تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر بس وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ساحل اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ عور پورے اطمینان سے چلتا ہوا ساحل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بچھو تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا اور پھر ساحل عمر نے عور کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ ساحل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے، اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا، اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گری۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی، صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا، جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بستر پر گم سم بیٹھا رہا تھا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 14ویں ریشا ملوک تھی۔ جشن کا میدان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اب سب کی نظریں انتخابی محراب پر لگی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے ریشا ملوک نے اپنے مور کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب ریشا ملوک کے لیے بے چین تھے۔ وہ ریشا ملوک کے مور کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آخر بستی کا وہ کون سا نوجوان ہے جو ریشا ملوک کا انتخاب بن گیا ہے؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی ریشا ملوک محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا مور تھا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ ریشا ملوک کے مور کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا تو ایک دم شور اٹھا، تالیاں، سیٹیاں، ہاؤ ہو، موسیقی کے دھماکے۔ ریشا ملوک ساحل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی جو اونچائی پر میدان کے درمیان نصب تھا۔ تخت گھومتا رہا اور لوگ شور مچا مچا کر دادے تحسین دیتے رہے اور ریشا ملوک فخر سے گردن اکڑائی دادے تحسین وصول کرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی، آج اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب تخت نے 3 چکر لگا لیے اور ساری بستی نے اسے اور اس کے مور کو دیکھ لیا تو وہ تخت سے نیچے اتر آئی۔ ریشا ملوک نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتی ہوئی سمار ملوک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب سمار ملوک اور اس کی بیوی عروا اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی میدان میں موجود ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہ وقت تھا شادی کے بندھن کا۔ سمار ملوک نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور بآواز بلند بولا، اے ریشا ملوک، کیا تو اپنے مور کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں بابا، میں خوش ہوں، ریشا ملوک نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس جملے کو اس نے 3 بار دہرایا، اور تیرا مور کیا کہتا ہے، کیا یہ بھی خوش ہے؟ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل کی طرف دیکھا۔ ریشا ملوک نے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا، بولو۔ تب ساحل عمر فوراً بولا، ہاں بہت خوش ہوں۔ پھر یہ بات اس نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس ایجاب و قبول کے بعد بستی کا ہر شخص بیٹھ گیا۔
پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ 1 منٹ کے لیے میدان میں مکمل خاموشی چھائی رہی، جیسے دل میں ہر شخص اس نو بہتہ جوڑے کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لمحے سمار ملوک نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور با آواز بلند بولا، وقت تمہاری حفاظت کرے، قسمت تم پر مہربان ہو، ستارے تمہیں اپنائیں۔ سمار ملوک خاموش ہوا تو پوری فضا بیک وقت مبارکباد سے گونج اٹھی۔ موسیقی نے انگڑائی لی، فضا پر ایک خوشگوار تاثر چھا گیا، ماحول مہک اٹھا، میدان جگمگا اٹھا۔ مبارک ہو اے رشا ملوک، تجھے تیرا مور مبارک ہو، پوری بستی بیک وقت پکار اٹھی۔ جب آخری لڑکی کی بھی شادی پائے تکمیل کو پہنچی تو پھر شربت کی دیگ کھل گئی۔ بستی کے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اس دیگ کے سامنے سے گزرتے گئے اور شربت کا گلاس لے کر آگے بڑھتے گئے۔ جو شربت پی لیتا نوبہتہ جوڑوں کی کرسیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا انہیں مبارکباد دے کر محراب سے باہر چلا جاتا۔ بالآخر جشن کا میدان بستی والوں سے خالی ہو گیا۔ اب میدان میں نوبہتہ جوڑے اپنے لواحقین کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل عمر کا ہاتھ رشا ملوک کی ماں عروہ نے تھاما اور رشا ملوک کا ہاتھ اس کے باپ سمار ملوک نے پکڑا۔ اس طرح وہ اس محراب سے نکل کر باہر آ گئے۔ باہر 2 سفید گھوڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹاری موجود تھی۔ ساحل عمر اور رشا ملوک کو اس پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد کٹاری کا پردہ گرا دیا گیا۔ بازغر نے کٹاری پر چڑھ کر آواز لگائی، رشا ملوک چلوں؟ ہاں چلو بازغر، رشا ملوک نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس جواب کے فوراً بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کٹاری کے رکتے ہی ساحل عمر کے کان میں نقرے قہقہوں کی آوازیں پڑی۔ اس نے پردہ ہٹایا تو کٹاری کے سامنے رشا ملوک کی سہیلیوں کو پایا۔ مویا سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی ہوئی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 7 مختلف رنگوں کی موم بتیاں روشن تھیں۔ ساحل عمر کو کٹاری سے اتار کر مویا نے اپنی 7 سہیلیوں کے ساتھ ساحل عمر کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر یہی عمل رشا ملوک کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد مویا نے تھالی بائیں ہاتھ پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اسی کا گنبد تھا، لیکن جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئے کمرے میں آ گیا ہو۔ وہ کمرہ جس میں ایک بستر کے سوا کچھ نہ تھا، اب ایک خوبصورت بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اس کمرے میں دیوار پر بنی تصویر نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ مویا نے اس کمرے میں 2 اونچی مرصع کرسیوں میں سے ایک پر ساحل عمر کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ رشا ملوک تھی۔ اس نے رشا ملوک کو اس کے برابر بٹھایا۔ پھر اس نے اس روشن تھالی کو ساحل عمر کے قدموں میں رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے 7 موم بتیوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا، اس کے چہرے کے نزدیک کیا اور پھر تھالی میں جما دیا۔ 7 موم بتیوں کی روشنی دکھا کر اس نے تھالی اٹھائی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7 قدم پیچھے ہٹی، مسکرا کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر میٹھے لہجے میں بولی، رشا ملوک تجھے یہ شادی مبارک ہو، اب میں چلتی ہوں، وقت تجھ پر مہربان ہو۔ شکریہ مویا، رشا ملوک نے مسکرا کر کہا۔ مویا نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تو ساحل عمر نے برابر بیٹھی رشا ملوک کی طرف ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر رشا ملوک نے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف گھما لیا۔ اے رشا، کیا اب بھی کوئی رسم باقی ہے؟ آج تو مجھے رسموں نے مار ڈالا۔ ہاں، ایک اور رسم باقی ہے، رشا ملوک نے منہ پھیرے پھیرے کہا۔ ساحل عمر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا اور گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کون سی رسم؟ آخری رسم۔ رشا ملوک نے دھیرے سے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، اپنی نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنی آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ وہ کیا؟ ساحل نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رشا ملوک ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا، ایسا حسن کہ آدمی دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے۔
اسے کچھ یاد نہ رہے، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل کی کمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ موجود ہے جہاں اس نے اسے کبھی بنایا تھا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔